بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مائک جہاں۔ زندگی کا اصل سکون دوسروں کے لیے جینے میں ہے۔ دوسروں کے لیے احساس، چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینا نہ صرف دوسروں کے دل میں جگہ بناتی ہیں بلکہ آپ کے لیے بھی مینٹل پیس کا باعث بنتی ہیں۔ کیا صرف اپنا فائدہ سوچنا ہی کامیابی ہے؟ ذرا رکیں اور غور کریں کہ یہ سوچ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے، جو آپ کو خود غرض بنا رہی ہے۔ یہ خود غرضی وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ دیتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ دوسروں کی محبت کو کھو دیتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات کہ جو انسان خود غرض ہوتا ہے، نہ صرف وہ دوسروں کی محبت کو کھو دیتا ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو بھی دنیا کی رنگینیوں سے محروم کر لیتا ہے، دوسروں کی محبت سے محروم کر لیتا ہے۔ دوسروں کے جذبات اور حق کو نظر انداز کرنا نہ صرف اخلاق کو تباہ کرنا ہے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خود غرضی شروع میں تو ایک عادت لگتی ہے مگر آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ کیا یہ خود غرضی کہیں آپ کو اپنوں سے دور تو نہیں کر رہی؟ آئیے اپنی اس عادت کو بدلیں۔ نمبر 1، احساس پیدا کریں۔ جب بھی آپ کوئی بات کریں یا فیصلہ کریں یا دوسروں کو کوئی رائے دیں تو خود سے پوچھیں، اگر میں اس کی جگہ ہوتی یا ہوتا تو مجھے کیسا لگتا؟ دوسروں کی بات کو غور سے سنیں، ان کے جذبات کو سمجھیں اور ان کی قدر کریں۔ نمبر 2 پہ، خود غرضی سے جان چھڑانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، چھوٹے چھوٹے نیک کام کریں۔ بڑی قربانیوں کی ضرورت نہیں، ہر روز ایک چھوٹا سا کام کریں جس میں کسی کی مدد کرنا، کسی کو سچے دل سے دعا دینا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، دوسروں سے اخلاق سے پیش آنا۔ ایسا کرنے سے دوسروں کو بھی خوشی ملے گی اور آپ کو بھی دلی اطمینان حاصل ہوگا۔ نمبر 3 پہ، میں سے ہم کی سوچ لائیں۔ یہ خود غرضی کا سب سے بڑا علاج ہے۔ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کریں اس وقت یہ سوچیں کہ کیا اس سے صرف میرا فائدہ ہوگا یا سب کا؟ کیا میں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا؟ اپنے گھر، دوستوں اور اپنے رشتہ داروں میں میں کی جگہ ہم کی سوچ لائیں اور سب کو اپنی محبت سے ان کی سوچ کو بدلیں۔ اگر آپ کی سوچ بدلی تو انشاءاللہ آپ سے جڑے تمام رشتوں کی بھی سوچ بدلے گی۔ نمبر 4 پہ، شکر گزاری کی پریکٹس کریں۔ اپنے رشتوں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جیسے دوسرے جو اگر آپ سے کوئی بات شیئر کرتے ہیں، آپ سے اخلاص سے پیش آتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں تو ان کو ان کی محبت کا اچھا ریٹرن دیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، جیسے صحت، دولت، رزق اور گھر جیسی پیاری پیاری نعمتیں۔ شکر گزاری دل کو نرم کرتی ہے اور دوسروں کے لیے جگہ بناتی ہے۔ نمبر 5 پہ، سچے تعلقات بنائیں۔ صرف مطلب کے لیے رشتے بنانے کی بجائے دل سے تعلق بنائیں۔ لوگوں کا حال پوچھیں اور بغیر کسی غرض کے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیں۔ صرف لینے کی بجائے دینے کی عادت ڈالیں۔ سچے رشتے وقت اور خلوص مانگتے ہیں، فائدہ نہیں۔ دیکھیں، اللہ پاک نے انسان کو بہت زیادہ رہنمائی دی ہے۔ اگر قرآن پاک میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ ہم خود غرض نہ بنے، مطلبی نہ بنے، دوسروں کے کام آئیں۔ سورہ حشر میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود محتاج ہوں۔ یعنی اللہ پاک کن کی صفات بیان کر رہا ہے؟ اللہ پاک مومنوں کی صفات بیان کر رہا ہے کہ میرے بندے، میرے مومن جو ہیں وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ خود محتاج ہی کیوں نہ ہو، ان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے دل میں ایک احساس ہوتا ہے، ان کے دل میں دوسروں کے لیے جذبہ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ وہ میں کی جگہ ہم کی سوچ پر توجہ دیتے ہیں۔ اور مسلمان بھی صرف اسی لیے جیتا ہے کہ وہ دوسروں کی بھلائی اور نیکی کے کام میں اللہ کی رضا اور محبت حاصل کرے۔ اور ہمیں ایز اے مسلم صرف اللہ کی رضا اور محبت پر توجہ دینی چاہیے۔ دنیا میں یہ خود غرضی کی باتیں، خود غرضی کے کام، اور یہ صرف اسی دنیا میں رہ جانا ہے۔ اگر جانا ہے تو آپ کے ساتھ آپ کا اخلاق جائے گا، آپ کی نیکیاں جائیں گی جو اللہ کے ہاں مقبول ہوں گی انشاءاللہ۔